یہ تینوں سوالات کے جواب پوری زندگی پر محیط ہے. میں یہ سمجھا رہا تھا، دیکھنے میں سننے میں بڑا آسان لگ رہا ہے. من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب میرا رب اللہ ہے. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب میرا دین اسلام ہے. من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے. کتنا سمپل جواب ہے. لیکن ان تینوں کے تقاضے کو جس نے دنیا میں پورا کیا ہے، اللہ کو رب مانا ہے، ان کی عبادت کی ہے، ان کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے، شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اور عبادت کے جتنے قسمیں اللہ کے لیے بجا لایا ہے، اور دین اسلام کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو دنیا میں ڈھالا چلایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اخلاق کو اپنی زندگی میں فالو کیا ہے، نافذ کیا ہے، اور ہر چیز میں جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنایا ہے، دل سے لگایا ہے، ان سے محبت کی ہے، ان پر چلنے کے لیے کیا ہے تگودو کی ہے. تو یہ تینوں چیزیں جن کے اندر پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر اس میں کیا ہے پائی جائیں گی، اسی آدمی کی زبان سے قبر کی زندگی میں تینوں سوالوں کے جواب نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر موڑ میں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے گا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اور جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم نہیں کرے گا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، ہلاکت و بربادی ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے ایمان کسے کہتے ہیں کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک چیز آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے کے تعلق سے پچھلے جمعہ میں بھی بتلایا گیا تھا کہ آخرت پر ایمان رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی، کس انداز میں آخرت پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آخرت پر ہمارا ایمان کس انداز کا ہوگا۔ یہ بتلایا گیا تھا کہ انسان دنیاوی زندگی کے بعد دوسری ان کی زندگی جو شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد، وہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی برزخی زندگی کے بعد آخرت میدان محشر کا معاملہ ہے۔ تو انسان کی موت کے بعد ہی سے آخرت کی گنتی ہونے لگتی ہے، وہ آخرت میں شمار ہو گیا۔ قبر کی زندگی کے تعلق سے بتلایا گیا تھا کہ انسان ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کے اوپر موت طاری ہوگی۔ موت کا جو مرحلہ ہوتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بڑا ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگنی کے عالم میں مبتلا ہوئے، موت کا وقت جب قریب آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب موت آ جائے گی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، بار بار چادر کو چہرے سے ہٹاتے، پھر ڈھک لیتے، ہٹاتے، اور چہرے کو کیا ہے پانی سے باقاعدہ پونچھتے تھے۔ یعنی تکلیف اس وقت جو ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کس قدر سخت تکلیف ہوتی ہے، کافی بے چینی ہوتی ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، جاگنے کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جاگنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ جو کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو رہی تھی، جو تکلیف کا مرحلہ جو آپ کے اوپر گزر رہا تھا، بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر آپ کے ابو جان پر جناب محمد رسول اللہ پر پھر کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو یہ تکلیف کا بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ مرحلہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ وہی بیان کر سکتا ہے جو آدمی موت سے ہمکنار ہو رہا ہے، لیکن مرنے والا پھر دوبارہ آ نہیں رہا ہے واپس، جو اپنی اس کیفیت کو بیان کر سکے کہ اس وقت ان کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ تو بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ کیا ہے سخت پریشانی۔ لیکن
جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، شہید، ان کو صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کے وقت جتنی تکلیف چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے کسی انسان کو ہوتی ہے۔ چیونٹی کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اتنی سی تکلیف شہیدوں کو ہوتی ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے علاوہ باقی بڑا ہی تکلیف کا مرحلہ بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ موت اٹل ہے، حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد انسان جب مومن ہوتا ہے تو اس کی روح تو بآسانی نکل آتی ہے، جیسا کہ حدیثوں میں بتلایا گیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور مرنے والے کے تا حد نگاہ دور تک بیٹھ جاتے ہیں۔ جنت کا کفن، جنت کا لباس، جنت کی خوشبو یہ لیے ہوئے آتے ہیں، اور جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ملک الموت آتے ہیں، سرہانے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت حکم جاری کرتے ہیں، اے نیک شخص، اے نیک روح، تو اب نکل اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف۔ وہ بآسانی وہ روح نکل آتی ہے۔ ویسے ہی جو حدیثوں میں بتلایا گیا ہے کہ گھڑے سے پانی، گھڑے کو آپ کیا ہے ڈھلان کر دیں پانی نکالنے کے لیے، تو پانی کس طرح سے اسے بآسانی کیا ہے نکلنے لگتا ہے، اسی انداز میں نیک لوگ جو ہوتے ہیں اور مومنین جو ہوتے ہیں ان کی روح حکم ملنے پر اسی انداز میں پانی کے قطرے کے مانند بآسانی نکل آتی ہے۔ اور ملک الموت اپنے ہاتھ میں اس روح کو لینے کے بعد فرشتے چونکہ آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فوراً کیا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، جنتی کفن میں رکھتے ہیں، جنتی خوشبو میں لپیٹتے ہیں اور وہاں سے لے کر کیا ہے آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ پہلے آسمان میں ان کا استقبال ہوتا ہے، کس کی روح ہے، کون ہے، عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں کی روح ہے، آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک کیا ہے ان کے استقبال میں پھر پہنچتے ہیں، دوسرا آسمان بھی کھولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سوال و جواب ہوتے ہوئے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک وہاں کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی تعظیم میں اور ان کے استقبال میں فرشتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کے ساتھ وہ آسمان کے اوپر پہنچنے کے بعد یہ حکم ملتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو علیین میں کیا ہے رکھ دیا جائے۔ چنانچہ علیین میں مومن لوگوں کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، مومن لوگوں کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ روح وہاں پر کیا ہے پہنچتی ہے تو روح جو آپس میں یہ سب گفتگو کرتی ہیں، باقی جو اور روحیں مومنین کے وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں ابن فلاں آیا، ان سے پوچھتے ہیں پیچھے کے حالات، دنیا کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، نہیں ہیں وغیرہ، اور پھر کہتے ہیں فلاں کیسے ہیں، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں فلاں تو بہت پہلے آ چکا ہے، یہاں نہیں آیا ہوا ہے۔ تو پھر وہ سب کہتے ہیں یہاں نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہیں اور ہو گیا ہے، یعنی جہنم کی طرف اشارہ۔ پھر آپس ہی میں پہلے سے روح جو وہاں پر موجود ہیں وہ گفتگو کرتی ہے کہ یہ ابھی تھکے مانند پریشان حال میں یہ روح آئی ہوئی ہے، ابھی ان کو سستا لینے دو، آرام کرنے دو، ان سے زیادہ ابھی سوال و جواب مت کرو دنیا کے بارے۔ یہ آپس میں کیا ہے روح وہاں پر علیین میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، ان کا چرچا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ برے ہوتے ہیں، سیاہ کالے فرشتے ڈراؤنی شکل میں ان کے پاس پہنچتے ہیں اور مرنے والے کے آس پاس تا حد نگاہ یہ فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بد صورت بد شکل ڈراؤنی شکل میں کیا ہے آتے ہیں، اور موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے ملک الموت آتے ہیں اور اس کے بعد اس خبیث روح کو نکلنے کا حکم کرتے ہیں، اے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف تو نکل چل، اور اسی وقت سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ روح چھپتی پھرتی ہے بدن میں اور ان کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ حدیثوں میں بتلایا گیا ہے کہ لوہے کانٹے دار لوہے کو جس طرح سے بھیگے ہوئے اون میں ڈال کر ان کو کھینچو وہ کھینچائے گا نہیں، بمشکل اسی انداز میں خبیث روح کو کیا ہے ملک الموت
کھینچ کر ان کو نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد وہ جو سیاہ رنگ کے بد شکل ڈراؤنی شکل کے فرشتے آ کر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹاٹ لیے ہوئے بدبودار کیا ہے کپڑے لیے ہوئے، یہ سب لیے ہوئے کیا ہے بیٹھے ہوں، فوراً اس کی روح کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، بدبودار کپڑے میں کیا ہے ان کو رکھتے ہیں، اور وہاں سے پھر آسمان کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ پہلے آسمان میں پہنچنے کے بعد دروازہ کھولنے کا کے بارے میں کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون اس کا برا نام لیا، یہ فلاں ابن فلاں، برے نام سے ان کو کیا ہے پکارا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھولا جاتا ہے۔ پھر وہیں سے کیا ہے کافر کی روح کو، مشرک کی روح کو، اور فاسق و فاجر بدکار شخص کی روح کو وہیں سے زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہے، اور یہ حکم ملتا ہے ان کو علی سجین میں لے جا کر رکھ دو۔ سجین زمین کی تہ میں ہے، ساتوں زمین کے نیچے سجین ہے، جہاں کافر اور مشرک برے لوگوں کی کیا ہے روحیں ہوتی ہیں، وہاں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ عالم ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مرنے والا دنیا سے جا چکا ہے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا، دنیا سے رشتہ ان کا ختم ہو چکا ہے۔ ختم ہونے کے بعد اب یہ قبر میں ان کو دفن کیا جا چکا ہے، اب یہاں پر فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، دو فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں اور 3 سوالات کرتے ہیں۔ 3 سوالات، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ یہ تینوں جو سوالات ہیں پوری زندگی پر محیط ہے، پوری زندگی کا نچوڑ ہے تینوں سوال۔ جس نے ان 3 سوالوں کا جواب دیا ان کے لیے تو خیر ہے قبر کی زندگی میں، لیکن جو آدمی ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکا ان کے لیے عذاب ہے، وہاں پر کٹھن مرحلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 3 سوالات کرنے میں کتنے سمے لگیں گے اور تینوں کے جواب دینے میں کتنے سمے لگیں گے، 1 منٹ کا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری زندگی ان 3 سوالوں میں محیط ہے۔ جس نے ان 3 سوالوں کے جواب کی تیاری میں اپنی زندگی گزاری ہے وہی آدمی یہ 3 سوالوں کا جواب وہاں پر دے پائے گا۔ تینوں سوالوں کے جواب کی تیاری میں جنہوں نے پوری زندگی گزاری ہے انہی کی زبان سے کیا ہے یہ جواب نکلے گا، اور جنہوں نے تینوں سوالوں کے جواب کی تیاری میں زندگی نہیں گزاری ہے، منمانی زندگی گزاری ہے، یا تو ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہیں، رسول اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، یا تو پھر اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں لیکن ان کا عمل ایمان کے مطابق نہیں ہے، فاسق ہیں، فاجر ہیں، قرآن و احادیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں، یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ پہلا سوال سمجھئے، اللہ رب العالمین یہ تینوں سوالوں کو آؤٹ کر دیا ہے۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال میں کتنی گہرایا ہے آپ کو معلوم ہے؟ من رب کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ سوال ہوگا، منکر اور نکیر جو قبر میں سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، یہ جواب وہی آدمی دے پائے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ وہی آدمی جواب دے پائے گا جس آدمی نے اللہ پر ایمان لایا ہے دنیا میں، رسول اللہ پر ایمان لایا ہے دنیا میں، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھا نہیں رہا، صرف عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے جائز سمجھا ہے کہ انہی کے لیے عبادت جائز ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کیا ہے، شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کفر کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اللہ کو مالک مانا ہے، مختار کل مانا ہے، ساری عبادتوں کا لائق صرف اللہ رب العالمین کو مانا ہے، اور انہی کے لیے انہوں نے عبادتیں کی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں مانا ہے، پالنہار نہیں مانا ہے، روزی دینے والا نہیں مانا ہے، موت دینے والا نہیں مانا ہے، زندگی دینے والا کسی کو نہیں مانا ہے، مصیبت دینے والا کسی کو نہیں مانا ہے، مصیبت کا دور کرنے والا رب کو چھوڑ کر کسی کو نہیں مانا ہے، صرف اللہ رب العالمین کو پوری زندگی میں رب مانا ہے، خالق مانا ہے، رازق مانا ہے، داتا مانا ہے، بخشنے والا مانا ہے، اولاد دینے والا مانا ہے، روزی دینے والا مانا ہے، اولاد چھیننے والا مانا ہے، مصیبت دینے والا مانا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا مانا ہے۔
اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکایا نہیں، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور مصیبتوں میں غیر اللہ کے پاس بھی جا کے اپنا سر جھکا لیتا ہے، کبھی قبروں میں چلا جاتا ہے، کبھی آستھانوں میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی پیر کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی کسی مورتی کے آگے سر ٹیک دیتا ہے، کبھی کسی بڑے پتھر کے آگے سر ٹیک دیتا ہے، کبھی کسی بڑے درخت کے آگے سر ٹیک دیتا ہے، وہاں مصیبتوں کا حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں اس آدمی نے کیا ہے؟ شرک کیا۔ ایک طرف کہتا ہے میں صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر دوسری طرف اللہ کے ساتھ وہ شرک بھی کر رہا ہے، غیر اللہ کو مصیبتوں میں پکار بھی رہا ہے۔ ایسے اس انداز میں کسی کی اگر دنیا میں زندگی گزری ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے انہوں نے کیا ہے؟ اپنا سر جھکایا ہے، کسی اور کو مالک مانا ہے، مختار مانا ہے، مصیبتوں کا حل کرنے والا مانا ہے، یہ بھی مشرک ہے، اللہ پر ایمان اس کا ابھی پختہ نہیں ہے۔ یہ آدمی قبر کے زندگی میں منکر اور نکیر کے سوال کے جواب میں من رب کا، تیرا رب کون ہے، یہاں یہ آدمی جواب نہیں دے پائے گا، جواب نہیں بن پائے گا۔ دنیا میں ان کو بھلے معلوم ہے کہ اس کا جواب یہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں من رب کا کے تحت زندگی نہیں گزاری ہے، رب کے تحت زندگی نہیں گزاری ہے، اللہ رب العالمین کے کو الہ مان کر زندگی نہیں گزاری ہے، ان کے ساتھ شرک کیا ہے، کسی اور کو بھی مانا ہے، وہ آدمی جواب نہیں دے پائے گا۔ تو پہلے سوال کا جواب وہی دے پائے گا جس کی زندگی دنیا میں شرک اور کفر میں نہیں گزری ہے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہے، انہی کو مالک و مختار مانا ہے، اور کسی قبر، پیر، آستھانے، مورتی وغیرہ کے سامنے اپنا سر نہیں چکایا ہے، کسی اور کو کیا ہے؟ بخشنے والا، دینے والا نہیں مانا۔ دوسرا سوال اور دوسرے کا جواب دیکھیے کون دے پائے گا؟ ما دینو کا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا آسان سا جواب ہے جو حدیث میں بتلایا گیا۔ اس سوال کے جواب میں مومن کہہ دے گا میرا دین اسلام ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، میں مذہب اسلام کا ماننے والا تھا، لیکن کافر، مشرک، منافق، فاجر، فاسق، گنہگار یہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا وہاں، یہاں معلوم ہے ان کو، لیکن زندگی چونکہ ما دینو کا کے تحت نہیں گزری ہے، مذہب اسلام کے تحت ان کی زندگی نہیں گزری ہے، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسلام کو مانا زبان سے کہ ہاں میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، لیکن مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کی ثقافت کیا ہے، اور ان کے شعائر کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان میں کیا کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے مطابق اس بندے نے زندگی نہیں گزاری، اسلام کے تحت ان کی زندگی دنیا میں نہیں گزری ہے، منمانی زندگی گزری ہے، اس لیے یہ آدمی وہاں پر جواب نہیں دے پائے گا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس کے جواب میں یہ کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا، وہ ہاں ہاں لا ادری کہے گا، بس مجھے اس کا ہائے افسوس، مجھے اس کے جواب کا مجھے علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جس طریقے پر زندگی گزارتا ہے، جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے، جس انداز میں ان کی زندگی گزرتی ہے، جس کلچر، تہذیب و ثقافت میں ان کی زندگی گزرتی ہے، وہی ان کا مذہب ہوتا ہے، وہی اس کا دین ہوتا ہے، اسی کو پسند کر رہا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اس بندے کو اٹھایا جائے گا۔ تو اسلام صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے پریکٹیکل طور پر عمل کر کے دکھانے کا، کہ میں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے تو اب ہمیں 5 وقت 24 گھنٹے میں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو ہمیں پڑھنا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، ہمیں پڑھنا ہے۔ سال بھر میں رمضان کے روزے ہیں 1 مہینے کے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، ہمیں رکھنا ہے۔ سال بھر میں اگر مال ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، پوری زندگی میں اتنا مال ہو جائے کہ حج واجب ہو جائے تو حج ہمیں کرنا ہے۔ یہ اسلام کے اوپر عمل کرنے کے احکامات ہیں، سچ بولنے کا ہے، حلال کھانے کا ہے، زنا کاری، بدکاری، شراب خوری، جوا، لوٹری اور سود خوری وغیرہ سے کیا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو جس بندے کی زندگی اسلام کے قوانین کے مطابق
دنیا میں گزری ہے، اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں گزری ہے، منمانی اپنی خواہشات کے حساب سے انہوں نے زندگی نہیں گزاری ہے، وہی بندہ وہی آدمی قیامت میں قبر کی زندگی میں ما دینک کے جواب میں کہہ پائے گا میرا دین اسلام ہے۔ اگر ایسا انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزاری ہے تو وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ تیسرا سوال جو ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ سمپل جواب ہے میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مومن یہ جواب فوراً دے لے جائے گا کہ میرا نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ یہ وہی آدمی وہاں جواب دے پائے گا جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دل سے نبی مانا ہے اور نبی ماننے کے بعد ان کے حساب سے زندگی گزارا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، ماڈل ہے جناب محمد الرسول اللہ ہمارے لیے۔ تو جس نے جناب محمد الرسول اللہ کو دنیا کی زندگی میں فالو کیا ہے، مانا ہے، ان کی طرز زندگی کو اپنایا ہے، ان کو آئیڈیل مانا ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں، وہی آدمی قبر کی زندگی میں یہ جواب دے پائے گا کہ میرا نبی محمد ہے۔ جس نے محمد کو زبان سے تو بولا ہے کہ میرا نبی محمد ہے، لیکن نبی کے فرمان کے مطابق اور نبی کے عمل کے مطابق، نبی کے اخلاق و کردار کے مطابق ان کی زندگی دنیا میں نہیں گزری ہے، وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ یہی کہے گا ہاں لا ادری، مجھے اس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ لوگ جس انداز میں کہہ رہے تھے ہم بھی ویسے ہی کہہ دیتے تھے، محمد نبی ہے، ہم بھی بول دیتے تھے محمد نبی، لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں تھا۔ منمانی ہم ہر چیز میں کر رہے تھے، ہر چیز میں ہم نماز بھی پڑھتے تو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، روزہ بھی رکھتے تو نبی کے طریقے کے مطابق روزہ نہیں رکھتے، اگر حج بھی کیا ہے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے نبی کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ نہیں دی ہے، تجارت لین دین کیا ہے تو اسلامی اصول اور ضابطے کے مطابق نبی کے مطابق ہم نے نہیں کیا ہے، اور اپنی زندگی میں کیا ہے اپنی شادی کی ہے، بیٹا بیٹی کی شادیاں کی ہیں وغیرہ، تو نبی کی زندگی کو نہیں اپنایا ہے، صحابہ کی زندگی کو نہیں اپنایا ہے، اور یہ نمونہ ہم نے ذہن و دماغ میں نہیں رکھا ہے کہ نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادی کس انداز میں کی ہے، صحابہ نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کس انداز میں کی ہیں، کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں، نبی کو اپنے سامنے نہیں رکھا، ان کو آئیڈیل نہیں بنایا، ان کو ہم نے اپنا نمونہ نہیں بنایا، اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے میں جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، درکنار کیا ہے، سائڈ کر دیا ہے۔ میرے ذہن و دماغ میں جو کچھ چلا، جو کچھ آیا، مال و اسباب کی بنیاد پر شہرت پانے کے لیے، گاؤں سماج کے دباؤ وغیرہ میں جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا، ہم لوگوں میں عزت دکھانے کے لیے اور ایک اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں میں بھلا انسان ثابت ہونے کے لیے ہم نے سنت رسول کو ترک کیا، اور معاشرے میں کیا ہے غلط چیز جو رائج تھی ان پر ہم نے عمل کر کے دکھلایا۔ ایسا آدمی چونکہ جناب محمد رسول اللہ کو ابھی صحیح معنوں میں نبی نہیں مانا ہے، ان کا اسوہ اپنی زندگی میں فالو نہیں کیا ہے، یہ جواب نہیں دے پائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، وہ جواب نہیں دے پائے گا، یہی کہے گا ہاں لا ادری، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ یہ تینوں سوالات کے جواب پوری زندگی پر محیط ہے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا، دیکھنے میں سننے میں بڑا آسان لگ رہا ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، جواب میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس کا جواب میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، میرا نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ کتنا سمپل جواب ہے، لیکن ان تینوں کے تقاضے کو جس نے دنیا میں پورا کیا ہے، اللہ کو رب مانا ہے، ان کی عبادت کی ہے، ان کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے، شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اور عبادت کے جتنے قسمیں اللہ کے لیے بجا لایا ہے، اور دین اسلام کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو دنیا میں ڈھالا چلایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، اخلاق کو اپنی زندگی میں فالو کیا ہے، نافذ کیا ہے، اور ہر چیز میں جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنایا ہے، دل سے لگایا ہے، ان سے محبت کی ہے، ان پر چلنے کے لیے کیا ہے تگودو کی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جن کے اندر پوری زندگی میں
اور زندگی کے ہر اس میں کیا ہے پائی جائیں گی، اسی آدمی کی زبان سے قبر کی زندگی میں تینوں سوالوں کے جواب نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا دنیا میں تو ان کی زندگی چونکہ دوسری انداز میں گزری ہے، اگرچہ وہ کہتا تھا کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن قبر میں کیا ہے، وہ فرشتے کی شکل، ڈراؤنی شکل دیکھنے کے بعد ہی ہوا نکل جائے گی، جواب گم ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیانک انداز میں جو فرشتے آئیں گے گرز اور ہتھوڑا لیے، بھیانک انداز میں جو فرشتے کھڑے ہوں گے، سوال و جواب ہوگا، بھلا اس ڈراؤنی شکل میں کون جواب دے پائے گا؟ وہ تو دیکھتے ہی ان کی ہوا نکل جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، پھر جواب کیسے دے گا، ثابت قدم کیسے رہے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب محمد رسول اللہ سے سوال کیا، اور بھی کیا ہے کسی نے سوال کیا تھا، دوسرے صحابہ نے بھی سوال کیا تھا، تو جناب حضرت عائشہ نے جو سوال کیا اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عائشہ، جس نے کلمہ توحید دل سے اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے یہ دل سے اقرار کیا ہے اور ان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ رب العالمین ان کو قبر کی زندگی ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی ان کو ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت میں بھی یعنی قبر کی زندگی میں بھی اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا، چاہے فرشتہ ہتھوڑا لے کر کھڑا ہو، ڈراؤنی شکل میں جیسا بھی ہو، لیکن وہ آدمی جو کہ دنیا میں انہوں نے اللہ رسول کے مطابق زندگی گزاری ہے، نڈر ہو کر، بیباک ہو کر جواب دے لے جائے گا۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے جب مومن بندے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے قبر میں تو ان کے وہ دیکھتا ہے کہ سورج ابھی ڈوبنے والا ہے، عصر کے بعد کا وقت ان کو دکھایا جاتا ہے، وہ آدمی فوراً کہتا ہے کون ہو، ہٹو، نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ یہ مردہ کہے گا، یہ مومن بندہ کہے گا جن کو قبر میں اٹھا کر بٹھایا گیا ہے سوال و جواب کے لیے، وہ نڈر ہے، بے باک ہے، اللہ رسول کے مطابق دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، فرشتے کے سوال و جواب میں بھی وہ نڈر ہے، بے باک ہے، کہا کون ہے، ہٹو، یہ عصر کا وقت کیا ہے، ختم ہونے والا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہاں بھی انہیں نماز کی فکر ہے، اس آدمی کو فکر ہوگی ان کو کہ دنیا میں جن کو پانچوں وقت بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن بندے نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، گپ سپ میں کیا ہے مبتلا رہا، کام کاج میں مبتلا رہا، اعراض کر دیا، بھلا میرا کام ہے، مجھے فرصت کہاں ہے، میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں تو ندی میں بھی کام کرتا ہوں، پہاڑوں میں جاتا ہوں، دلی میں کھٹتا ہوں ادھر ادھر، اور مجھے وقت نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، نماز اس طرح سے ضائع اور بات کر رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، اور جھوٹ موٹ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میرا ایمان اللہ پر ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور عمل میں زیرو ہے۔ کیا یہ آدمی قبر کی زندگی میں اٹھا کے بٹھائے جانے کے بعد یہ کہے گا کہ سورج ڈوبنے والا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو؟ یہ کہے گا نہیں، یہ وہی آدمی کہے گا جو آدمی دنیا میں نماز کی فکر کرتا ہے، ایک وقت نماز ان کی کیا ہے قضا ہو جانے پر افسوس کرتا ہے کہ میری ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، ٹائم پہ نہیں پڑھ پایا، افسوس کرتا۔ ایسا آدمی وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے فرشتوں سے بھی کہے گا ہٹو، پہلے مجھے نماز پڑھنے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا دل سے جنہوں نے اقرار کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی انہوں نے گزاری ہے، فرشتے کے سوال کے جواب میں بے باک ہوگا اور نڈر ہو کر جواب دے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، مومنین سے بھی ہوگا، کافروں سے بھی ہوگا۔ وہ سوال یہ ہوگا کہ تم ما یدری کا، تمہیں یہ پتا کیسے چلا کہ اللہ تیرا رب ہے، دین تیرا اسلام ہے، محمد تیرے رسول ہے، یہ پتا کیسے چلا؟ وہ آدمی جواب دے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا اور اس کی میں نے تصدیق کی ہے کہ من جانب اللہ کتاب اللہ ہے، اس میں نے ذرہ برابر شک نہیں کیا، میرا ایمان اس پر پکا تھا، اس کی میں نے تصدیق کی اور اس کے مطابق میں نے دنیا میں عمل کیا۔ اس کے چوتھے سوال کے جواب میں کہے گا۔ اور فاسق و فاجر، کافر، مشرک، منافق، ان سے بھی یہ چوتھا سوال ہوگا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ سوال ان سے پاس ہوگا لا دریتا ولا تلیتا،
تم جو تینوں سوال کا جواب نہیں دے پائی، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کیا معلوم ہوتا ہے چوتھے سوال سے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ معلوم یہ ہوا کہ قبر کے زندگی میں تینوں سوال کا جواب وہی آدمی دے پائے گا جنہوں نے دنیا میں کیا ہے قرآن کو پڑھا، سمجھا۔ اگر ملک ہے، جاہل ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے، علماء کی صحبت میں رہ کر قرآن کے حکامات کو سیکھا، ان کے قوانین کو جانا، پھر اس کے مطابق عمل کیا، وہ جواب دینے جائے گا۔ لا دریتا ولا تلیتا، کیا تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ کیا تم نے قرآن کے علم حاصل نہیں کیا؟ کیا تم نے اس کی تلاوت نہیں کی؟ معلوم یہ ہوا کہ قبر کے تینوں سوالوں کا جواب قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے۔ جو قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے گا، پڑھ کر، علماء کی صحبت میں رہ کر، ان کے قوانین کو جان کر، ہر حکم کو کیا ہے دل میں بٹھائے گا، پھر ان کے مطابق عمل کرے گا، وہ سوال کا جواب دے لے جائے گا، ورنہ سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ صحابہ کرام کیا سب پڑھے لکھے تھے؟ نہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ پر قرآن اترتا جا رہا تھا، صحابہ کو سنایا جا رہا تھا، وہ دل و دماغ میں بٹھائے جا رہے تھے، اور ہر آیت پر عمل کرتے جا رہے تھے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر قرآن کی عملی نمونہ تھے، ایک آیت، ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے مر مٹنے والے تھے۔ ایسا آدمی اس انداز میں جو اپنی زندگی گزارے گا، وہی قبر کے تینوں سوالوں کا جواب دے گا۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا، قبر میں جو آخرت کو جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس پر ایمان رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ جو کچھ میں نے بتایا ہے، یہی کیفیت ہونی چاہیے ایک مومن کی، اور اس طرح سے ایمان اور یقین ہونا چاہیے قبر کی زندگی کے بارے میں۔ جو کچھ حدیثوں میں بتلایا گیا ہے، جو کچھ قرآن میں بتلایا گیا ہے، ان پر ہمارا ایمان من وعن ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے بتلایا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان، اور اسی کو کہتے ہیں ان کی کیفیت، اور یہ شکل کیا ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ایمان کسے کہتے ہیں اسے ہمیں بھرپور انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخرت کے تمام جو مراحل ہیں، ابھی بہت سارے سکھ ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بھی یہ بیان کیا جائے گا کہ آخرت کے تعلق سے کتنی اور سکھیں ہیں جن پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے خطبے میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آخرت کے تعلق سے جتنی باتیں قرآن و احادیث میں بتائی گئی ہیں، جو امور غیبیہ میں سے ہیں، غیبی امور میں سے ہیں، ان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، ان کی کیفیت ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا ایمان آخرت پر مکمل طور پر اور یقین مکمل طور پر ہو جانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، اور جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکا ہے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔